فتح جنگ میں نیشن ہیومن رائٹس کے پلیٹ فارم پر نئے منتخب ہونے والے سینئر وائس پریزیڈنٹ پنجاب جناب محمد سعید صاحب کے اعزاز میں نیشن ہیومن رائٹس کی جانب سے شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں نیشن ہیومن رائٹس کی چیئرمین محترمہ طاہرہ اعجاز صاحبہ، وائس پریزیڈنٹ پاکستان محمد عرفان ربانی، سینئر سپورٹر پاکستان چودھری محمد اعجاز، چیف آرگنائزر پنجاب عدیل نزاکت، چیئرمین کمپلینٹ سیل پنجاب ریاض حسین شاہد، وائس چیئرمین پنجاب محترمہ پخراج مغل، چیئرمین ڈسٹرکٹ اٹک کاشف الیاس، وائس پریزیڈنٹ اٹک عبدالمتین ملک، سپورٹر پاکستان ملک عامر، سپورٹر تحصیل فتح جنگ عشرت جبین، سپورٹر ڈسٹرکٹ اٹک ملک ریاست اور دوسرے عہدیداران اور سپورٹران نے شرکت کی۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور حمد و نعت سے کیا گیا۔ اس موقع پر مقررین نے شرکائے محفل سے خطاب کرتے ہوئے کہا: الذي أنقض ظهرك. اچھا، این ایچ آر کی مینجمنٹ، میڈم کا اسپیشل ٹائم نکالنا، میرے دوستوں بھائیوں کا تعاون، سب سے پہلے تو میں سب کو خوش آمدید اور السلام علیکم۔ تقریر وغیرہ کا تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے کیسے ہوتی ہے، لیکن میں جنرل سی جو باتیں ہیں وہ کرتا ہوں۔ بیسیکلی جس آرگنائزیشن کے ساتھ ابھی میں بھی اٹیچ ہوا ہوں، میڈم کی کاوش ہے، یہ کافی ٹائم سے خدمت خلق کی ہے، سیدھی سیدھی، مطلب اس میں نہ تو کوئی لالچ ہے، نہ کوئی نام بنانے والی چیز ہے، اور نہ ہی کوئی اور ایسی سیاسی رنگ ہے یا مذہبی، کچھ بھی نہیں ہے۔ میرا بھی ایک ملاقات پہلے ہوئی میڈم سے، میرے خیال میں اس وقت اس سے ریلیٹڈ بھی میری تو نہیں تھی، 3 سال پہلے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر ایک اور معاملہ آیا جس میں ہمیں ملنا پڑا میڈم سے، وہاں پہ بیٹھے، خیر وہ معاملہ بھی بہت احسن طریقے سے ٹھیک حل بھی ہو گیا، اور جو میں نے محسوس کیا کہ یہ بھی درد دل رکھ کے لوگوں کی خدمت ہی کرنا چاہتے ہیں۔ تو 2-3 مہینے سے یہ ایک سلسلہ چل رہا تھا، میم کہہ رہی تھی کہ آ جائیں جوائن کر لیں، حالانکہ میں نے کہا نہیں، میں ساتھ ہی ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ کہتے ہیں نہیں، جب تک آپ حصہ نہیں بنتے اس وقت تک جو ہے نا مزہ نہیں ہے کام کرنے کا۔ تو مطلب لب لباب تو یہ ہے کہ یہ ٹوٹلی خالصتاً، مطلب کوئی غریب ہے اس کی مدد کرنی، کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کا ساتھ دینا، یا کوئی اور ایسا مسئلہ ہے اجتماعی معاشرتی، اس پہ بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی لالچ کے یا بغیر کسی سفارش کے مطلب ساتھ چل پڑنا، کوئی واقف ہے نا واقف ہے، کچھ بھی ہے، جہاں زیادتی ہے، کچھ گڑبڑ چل رہی ہے، فی سبیل اللہ اس کے ساتھ چل پڑنا۔ اور اسی جذبے کے تحت میں نے بھی ان کو جوائن کر لیا، اور یہی کوشش ہے کہ ہماری بھی، کہ بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی، یہ نہیں ہے کہ بڑا نام، بڑا عہدہ، یہ وہ چلیں، ایک تنظیمی معاملات الگ ہوتے ہیں، لیکن خالصتاً خدمت خلق کے لیے ان کو جوائن کیا گیا ہے۔ لہذا میں میڈم سے ملتمس ہوں کہ وہ بذات خود اس بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو ویلکم، اور یہاں پر آ کے مجھے بڑا اچھا لگا، بہت اچھا ایک منظم نظام دیکھ کے اچھا لگا، بلکہ میں فرسٹ ٹائم بھی آئی تھی تو مجھے اس ٹائم پر بھی ایک بہت اچھے طریقے سے ویلکم کیا گیا تھا یہاں پہ،
اور سعید صاحب سے میری ملاقات ہوئی, جیسے انہوں نے بتایا کہ دوبارہ جب ملاقات ہوئی تو میں سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں اس بندے سے میں کہاں پہ ملی ہوں, میں ان کو پہچان رہی ہوں کچھ, اور سیم مجھے عدیل جیسے لگے. تو میں نے عدیل کو میسج کیا کہ اس بندے کو آپ جانتے ہو یا نہیں جانتے, تو اس نے مجھے بتایا کہ میڈم یہ انہی کے آفس میں آپ بیٹھے تھے, اور وہ تصویریں اور ویڈیوز جو بنی ہوئی ہیں وہ انہی کے آفس میں. پھر مجھے یاد آ گیا کہ ہاں بالکل ہم لوگ پہلے بھی ہم لوگ مل چکے ہیں. تو سر کے ساتھ ہماری جو ملاقات ہوئی اس میں جیسے سر نے بتایا کہ وہ سارا معاملہ بہت اچھے منظم طریقے سے ہمارا حل ہوا. تو اس میں ہماری کارکردگی کم, سر کا اخلاق اور ان کی سچائی, ایمانداری, اور جیسے بندہ اپنی زبان کا پابند ہوتا ہے, یہ سارا کچھ تھا. اور انہوں نے, اگر ہم لوگ سارے بیٹھے تو انہوں نے ہمیں اتنی رسپیکٹ دی کہ آپ یقین مانیں کہ اس سارے معاملے کے بعد یہ وہ بندہ ہے جس بندے کی میں نے منت کی ہے کہ آپ NHR کو جوائن کریں. تو رہی بات NHR کی, تو NHR کا تعارف میں آپ لوگوں سے صرف اتنا سا کرواؤں گی کہ NHR نکلی ہے دنیا کو اپنا دوست بنانے کے لیے. NHR نکلی ہے مظلوم لوگوں کے اوپر سے ظلم کو ختم کرنے کے لیے. ہم اس قدر مضبوط ہونا چاہتے ہیں کہ آج فلسطین کے اوپر جو معاملہ ہوا ہے, ہماری ایک آواز پر پوری دنیا لبیک کہے, اور وہ لبیک صرف اس چیز کے لیے ہوگی کہ کوئی کسی پر ظلم نہ کرے, کوئی شخص کسی شخص کو نہ سائیکولوجیکلی نہ فزیکلی ٹارچر کرے. جیسے ہم لوگ جذبات کے ساتھ بھی کسی کے نا ایسے مطلب کر دیتے ہیں کہ اگلا بندے کا دل ہی خفا ہو جاتا ہے, وہ ناراض ہو جاتا ہے, یا وہ اندر اندر پریشان ہو جاتا ہے, یا کسی کو ہم دباتے ہیں. ان چیزوں پر بھی ہم کام کر رہے ہیں. NHR جب ہمارے ساتھ کوئی بندہ شامل ہوتا ہے, جیسے آپ لوگ سارے آئے, ہمارے لیے میں کوئی بڑی شخصیت نہیں ہوں. NHR صرف NHR وہ ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ NHR ہم رہیں نہ رہیں, NHR کا ویژن NHR رہے. اور انشاءاللہ جو ویژن لے کے میں چلی ہوں وہ یہ ہے کہ ہم یورپین جو UNO بنی ہوئی ہے, NHR انشاءاللہ اس کے مقابلے میں جائے گی اور اس سے اوپر جائے گی. جو UNO ان کا زیادہ جو ہے وہ جھکاؤ جو ہے وہ یورپ کی طرف ہے, مسلمانوں کی طرف نہیں ہے. اگر مسلمانوں کی طرف ہوتا تو آپ لوگوں نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ مسلمانوں نے کبھی کسی اور مذہب کے بچوں کو اس طریقے سے ان کا قتل عام کیا ہو. آج دن تک کبھی ایسا نہیں ہوا. جب بھی ہم نے دیکھا ہے وہ بچے مسلمانوں کے مارے گئے, جب بھی ہم نے دیکھا ہے وہ بچے تھے مسلمانوں کے, وہ لوگ تھے مسلمانوں کے جن کے اوپر ڈرون حملے کیے گئے. ہم ان ساری چیزوں کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. آپ سب کا صرف ہمارے ساتھ لب بیک کہہ دینا بھی ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے. اور جب ہم لوگوں نے اس تنظیم کا آغاز کیا تو اس میں 3 چیزیں ہم لوگوں نے مین پہ رکھی کہ نہ تو ہم فنڈ کسی سے لیں گے, نہ ہم چیریٹی کریں گے, دونوں چیزیں نہیں. کوئی شخص ہم سے کوئی غرض نہ رکھے, ہم بھی کسی سے کوئی غرض نہ رکھیں, تاکہ جو کرپشن والا ایک معاملہ جو پاکستان کے اوپر ڈالا جاتا ہے, ہماری تنظیم پوری دنیا میں چلی جائے تو کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے کہ NHR نے ہمارا یہ کھا لیا, یا NHR چیریٹی کے لیے کام کر رہی ہے, یا NHR فنڈنگ کے لیے کام کر رہی ہے. تو یہ فنڈ اس لیے ہم لوگوں نے NHR سے ختم کر دی ہے. کوئی شخص کسی سے کوئی فنڈ نہ لے سکتا ہے نہ دے سکتا ہے. دوسرا ویژن ہم لوگوں نے یہ رکھا کہ آپ لوگ جب NHR کے اندر آتے ہیں, ہماری DP تک وہ ہوتی ہے جو NHR کی طرف سے پرووائڈ کی جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ پتہ چلے کہ کوئی ہندو ہمارے ساتھ ہے, کوئی سکھ ہمارے ساتھ ہے, کوئی مسلمان ہمارے ساتھ ہے, کوئی عیسائی ہمارے ساتھ ہے. یہ مذاہب کی بات ہو رہی ہے. ہم نے شخصیات کی رسپیکٹ کرنی ہے, ہم نے مذاہب کی نہیں. ہم نے کسی عقیدے کی رسپیکٹ نہیں کرنی. ہر ایک شخص ہمارے لیے اتنا ہی محترم ہے جتنا کہ میں چاہتی ہوں کہ میں کسی کے لیے محترم ہوں, جتنا کہ میں اپنی ذات کے لیے عزت چاہتی ہوں, اتنی ہی عزت میں چاہتی ہوں کہ ہر ایک شخص دوسرے شخص کو دے. ہم اکثر کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا جو نمبر سوشل ہے, مطلب اگر ایک سیاستدان ہے تو ہم ان سے کہتے ہیں آپ اپنا نیا نمبر ہمیں دیں. جو نمبر آپ تنظیم کے ساتھ رجسٹر کروائیں, آپ اپنے نمبر سے اپنی سیاست کریں. آپ اگر کسی عقیدے سے منسلک ہیں, آپ اس کے اوپر اپنے عقیدے کی DP لگائیں. آپ جو مرضی آپ کی پرسنل لائف ہے اس کے اندر ہمارا کوئی دخل نہیں ہے, نہ ہم دخل دیتے ہیں اور نہ ہم کسی کو دخل دینے دیتے ہیں. سب کی اپنی اپنی سیاسی پارٹی, سب کا اپنا اپنا مذہب, سب کا اپنا اپنا عقیدہ, لیکن بطور انسان انسانیت کے ناطے ہم سب ایک ہیں. یہ ہے NHR. اور NHR کے اندر داخل ہونے کے لیے اس وقت ہم لوگوں نے سب سے پہلے جو رجسٹریشن فیس رکھی تھی وہ 1000 تھی.
لیکن چونکہ یہ ممالک میں جا رہی ہے، الحمدللہ اس ٹائم پر 14 کنٹریز ہماری ہو گئی ہیں جس میں NHR اسٹیبلشمنٹ قائم ہو چکی ہے، اور اللہ کے فضل سے اب ہم لوگ نکل رہے ہیں اس کو باقاعدہ وہاں پہ رجسٹر کروانے کے لیے۔ ٹیم ہماری وہاں پہ بھی تقریباً 14 ممالک میں ہماری ٹیم تیار ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ مجھے بہت زیادہ یقین ہے، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں، کوئی شخص ذرا مشکل سے کہتا ہے یا ہنس لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی لمبی کر، میں ہمیشہ کہتی ہوں یا اللہ مجھے اتنی لمبی زندگی دے کہ جتنا کچھ میں نے سوچا ہے وہ سارا کچھ میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں اور وہ پورا ہو جائے۔ اور کبھی جب اس NHR کی تفتیش ہو یا اس کی تاریخ کے بارے میں پڑھا جائے تو وہاں پر یہ نام آنا چاہیے کہ یہ ضلع اٹک سے شروع ہوئی، ضلع اٹک کے اندر، اور ضلع اٹک کے اندر تحصیل اٹک میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا کامرا گاؤں کی میں رہائشی، اور الحمدللہ میں نے اپنا گاؤں نہیں چھوڑا، اور جتنا بھی اللہ تعالیٰ مجھے دے دے میں اپنا لائف سٹائل اپنا کچھ بھی میں چینج کرنے والی نہیں ہوں، میں ساری زندگی ایسے رہوں گی۔ یاد رکھیے جن لوگوں کے نام آج دن تک برقرار ہیں ان لوگوں کے پاس اپنی ضرورت کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے موجود ہے، اور انشاءاللہ میری زندگی میں بھی مجھے میری ضرورت کے علاوہ کچھ بھی نہیں چاہیے، حتیٰ کہ میں چاہتی ہوں کہ کوئی زمین بھی میرے نام پر نہ ہو، کوئی چیز، بس اتنی مجھے چیز چاہیے کہ جو مجھے سہولت دے سکے تاکہ میں کام اچھے سے کر سکوں، اس سے زیادہ مجھے دنیا میں کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اور اگر ہم نکلے ہیں تو میں یہ نہیں کہتی کہ ہم مطلب یہ کام کریں گے یا وہ نہیں کریں گے، ہر جگہ پہ جہاں پر ہماری ضرورت ہوگی پوری NHR کی ٹیم وہاں پر آپ کو کھڑی نظر آئے گی، چاہے آرمی کو ہماری ضرورت ہوگی، چاہے ایئر فورس کو ہماری ضرورت ہوگی، ISI کو ہماری ضرورت ہوگی، FIA والوں کو ہماری ضرورت ہوگی، چاہے پولیس کو ہماری ضرورت ہوگی، اس وقت بھی NHR تمام اداروں کے ساتھ منسلک ہے اور تمام ادارے NHR کے اندر موجود ہیں، اور الحمدللہ NHR وہ واحد تنظیم ہے پاکستان کی جو بغیر فنڈ لیے تمام اداروں کو سپورٹ کر رہی ہے، اور تمام ادارے NHR کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں۔ اور آپ لوگ جتنے بھی یہاں پہ ممبران آئے، میں آپ لوگوں سے اسپیشل ریکویسٹ کروں گی کہ NHR کا میں نے آپ سے تعارف کروایا، آپ لوگ بھی آئیں اور NHR کو جوائن کریں باقاعدہ، اور اس کا کام کرنے کا انداز اتنا آسان ہے۔ چھوٹی سی بات میں کروں گی کہ ایک بچہ گم ہو جاتا ہے، ہمارے جو ممبران ہیں ہم کہتے ہیں ہر گلی میں ہمارا ایک ممبر ہو، ایک پوسٹ ہے وہ اس کو میں لگا دیتی ہوں اسٹیٹس پہ، ہمارے ساتھ جتنے بھی لوگ ایفیلیٹڈ ہے یقین مانیں اگر وہ جھوٹی بھی ہوتی ہے سچی ہوتی ہے، پوسٹ لگاتے ساتھ ہی ہمیں وہاں سے ایک بندہ کال کرتا ہے، لاسٹ ٹائم ایک وہ لڑکے نے لڑکی کو قتل کر دیا، ٹھیک ہے، وہ پوسٹ میں نے لگائی، اس نے کہا میڈم یہ میرے گھر کے ساتھ گھر ہے۔ ہماری NHR ایسی چاہیے کہ جو بالکل صاف اور واضح چیز ہم تک پہنچائے، اور ہم اس کیس کے حوالے سے ایک اچھی اپنی کارکردگی شو۔ متین سر ہمارے بڑے خاص فوجی ہیں سارے، جن کو ایک میسج ہم لگاتے ہیں، الحمدللہ متین سر جب سے ہمارے ساتھ ہیں کہ مجھے نہیں یاد کہ اس بندے کو مجھے کال کر کے بولنا پڑا ہو کہ متین سر یہ والا کام ہے اور آپ نے لازمی کرنا ہے۔ یقین مانے ہمیشہ چھوٹا سا میسج لگاتی ہوں، متین سر یہ مسئلہ ہے، یہ نمبر ہے، دیکھ لیں بس۔ اس کے بعد وہ میں کہتی ہوں کہ مجھے دوبارہ پوچھنا ہی نہیں پڑتا کہ یہ کام ہوا ہے یا نہیں ہوا، یہ پل پل کی مجھے رپورٹ دیتے ہیں اور وہ مسئلہ حل کر کے اس کے بعد پھر مجھے ڈن کر دیتے ہیں۔ اور یقین مانے کہ کبھی ایسا بھی نہیں ہوا منہ بھرے کہ میں نے میسج کر کے یا کال کر کے شکریہ بھی ادا کیا ہو، میں نے نہیں کیا، اور پھر بھی انہوں نے جو ہے نا اس چیز کو مطلب اتنا کیری کیا ہوا ہے کہ ان کو شاید اس چیز کا احساس ہے کہ مصروفیت اتنی، اس قدر میری مصروفیت زیادہ ہے کہ میں میسیجز وغیرہ یا کالز وغیرہ میں نہیں ریسیو کر سکتی، میرے لیے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ زیادہ تر جو ہے ہم لوگ میٹنگز میں رہتے ہیں زیادہ تر، اور ایک بندہ آپ کو پتہ ہے ایک بندہ اگر کوئی میسج لگا دیتا ہے تو آگے ساری ٹیم ہے وہ ماشاءاللہ کام کرتی ہے۔ اور ہماری ٹیم ممبران کی سب سے بڑی اور مین خوبی یہی ہے کہ ان کو آپ کوئی سا بھی کام کہیں گے آپ کو منت نہیں کرنی پڑے گی، یہ سب سے بڑی خوبی ہے کہ یہ تو ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں کوئی کام ملے، اور اتنا زیادہ ہماری ٹیم ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرتی ہے کہ جب بھی یہ چھوٹے سے چھوٹا کام کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں، ہم اس کو اتنا اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ان کا دل کرتا ہے کہ ہم اور زیادہ کام کریں۔ تو بس اسی چیز کو ہم لوگ لے کے چل رہے ہیں، اور NHR کا تعارف میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کروا دیا، بہت زیادہ بات ہو گئی، بہت زیادہ شکریہ آپ لوگوں کا آنے کا۔ اللہ تمام ماشاءاللہ یہ ہم دیکھ رہے ہیں جی سعید بھائی سے جو ایک ملاقات ہوئی تھی، آج سیکنڈ ملاقات ہو رہی ہے، تو ساری مجھے سعید بھائی نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ جس طرح میڈم نے ایک بات کی کہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے اور چیزوں پہ جو ہم پہ انہوں نے ایک اعتماد کیا تھا
اور اسی اعتماد کو بحال کرتے ہوئے الحمدللہ آج ایک سعید بھائی نہیں ماشاءاللہ پورا فتح جنگ ہم سمجھے ہمارا ہے. تو انشاءاللہ اسی طرح یہ مشن لے کے انشاءاللہ آگے چلیں گے. اور NHR کا جس طرح میڈم نے بتایا آپ کو الحمدللہ اس دعوے سے کہ بڑے بڑے کورٹ بھی ہیں, ادارے بھی ہیں, الحمدللہ ڈیلی 5-6 جو ہے نا انتظامیہ کے حوالے سے میرے پاس کیس آتے ہیں. الحمدللہ ہم پہلی پیشی میں یا دوسری پیشی میں الحمدللہ اس کو ریزولو کرتے ہیں. تو اس معاملے میں کسی قسم کے بھی اگر آپ کہیں کسی کے گھر کے لڑائی جھگڑے کا معاملہ ہے, میاں بیوی کا مسئلہ ہے, کسی کے بچے کے, آج کل حالات ایسے جا رہے ہیں کہ موبائل نے لوگوں کو ایسا ڈسٹرب کیا ہوا ہے, بچہ باپ کی باپ بیٹے کی نہیں مانتا سنتا, تو الحمدللہ اس معاملے میں. اس کے علاوہ کسی بھی نشے کے حوالے سے اگر کسی نے اپنی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بھی ہم سے کرنا ہو تو الحمدللہ اس کو مکمل طور پہ ایسے کیس الحمدللہ جب سے میں NHR میں آیا ہوں الحمدللہ 1000+ الحمدللہ جرگوں کے معاملات الحمدللہ ہم ریزولو کر چکے ہیں. تو انشاءاللہ اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم اٹک میں بیٹھ کے کرتے ہیں, ہمارے ساتھی فتح جنگ میں بھی ہوں, پنڈی گیپ میں بھی ٹیم جڑی ہوئی ہے ماشاءاللہ, اسی طرح حسن عبدال بھی کام کر رہا ہے, پورا پاکستان کرے, پوری دنیا کرے. جیسا دیکھیں ماشاءاللہ یہ ایک چھوٹی سی ایفرٹ یہ اٹک شہر سے نکلی, الحمدللہ بھی 14 ملکوں میں جا چکی ہے. تو مزید اگر اور ملکوں میں بڑھے گی تو انشاءاللہ یہ کامیابی اور اس کا صلہ اللہ دنیا میں تو دے گا, اللہ اس کا صلہ آخرت میں بھی دے گا, کیونکہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس پہ اپنا عرش کا سایہ نصیب کریں گے جو کسی کی مشکل کو آسان کرے گا. اصل لب لباب اگر اس NHR کا لفظ اگر کہا جائے تو یہ لوگوں کی آسانی کا ایک ذریعہ ہے. تو انشاءاللہ اسی مشن پہ اللہ ہمیں رکھے اور انشاءاللہ اسی پہ ثابت قدمی بھی دے, اللہ استقامت دے, اور آپ بھی انشاءاللہ اس کا حصہ ضرور بنیں. بھلے آپ ابھی اس کا کوئی عہدہ نہیں لینا چاہتے, آپ سپورٹر بنیں, سپورٹر بن کے کام کو چیز کو دیکھیں, سمجھ آ جائے تو پھر اپنے عہدے کے لیے بے شک تیار ہو جائے. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ جی, السلام علیکم. جن کے سر پہ ساری بہاریں, جن کی دم سے ساری بہاریں ہیں, ان کے زبانی صاحب, متین صاحب اور چیئرمین اٹک اور تمام میرے معزز مہمانان, بلکہ آپ تو میزبان ہیں, مہمان تو ہم ہیں. السلام علیکم. گزارش یہ ہے کہ NHR کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو مجھے تقریباً 1.5-2 سال سے محترمہ کے بارے میں معلوم ہوا. ایک میٹنگ میں غالباً, بلکہ ایک انٹرویو میرا ہو رہا تھا, وہ شاید ان کا اور میرا اکٹھا ہوا تھا واٹس ایپ پہ. تو ہمارے گاؤں کے لڑکوں نے مطلب ایک کاوش کی ہوئی تھی, اس سلسلے میں انہوں نے ایک پروگرام بنایا. تو ادھر انہوں نے مجھے سنا, میں نے ان کو سنا, تو بس تاریں جڑ گئیں. جب مشن ایک ہو تو اللہ تعالیٰ خود بخود بندوں کو ملا دیتا ہے. جب انہوں نے مجھے میرے مشن کو دیکھا, میں نے ان کے مشن کو سنا, تو پھر ہمارا آپس میں کلوز مراسم ہوتے گئے, ہوتے ہوتے آخر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ NHR جوائن کریں. حالانکہ میں ان کا سپورٹر شروع سے آ رہا تھا, تقریباً 1.5 سال سے. تو انہوں نے کہا کہ باقاعدہ NHR جوائن کریں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, میں جس طرح سعید صاحب نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں, سپورٹر ہوں, سب کچھ ہوں, لیکن انہوں نے کہا نہیں, جب تک آپ اس میں عہدہ نہیں لیں گے اس وقت تک آپ کا سپورٹر ہونے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں. ہم آپ کی اس شخصیت کو کچھ ہے اس سے کچھ فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے جی, جو آپ حکم کریں. تو بہرحال پھر انہوں نے مجھے NHR کا کمپلائنس سیل کا چیئرمین پنجاب بنایا. پہلے تو انہوں نے مجھے پاکستان کا آفر کیا, لیکن میں نے کہا میں اتنے نہیں قابل, لیکن انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے, پنجاب تک تو آ رہے ہیں. انہوں نے پنجاب کو چیئرمین کمپلائنس سیل بنایا, اور ماشاءاللہ اس میں میں اپنی زبان سے نہیں کہتا, تو بہرحال یہ خود بتائیں گی کہ میں نے کتنے اچھے طریقے سے اپنی ڈیوٹی فرائض اور سرانجام دی آج تک, اور دے رہا ہوں انشاءاللہ. تو مجھے ان کے ساتھ آنے کا ضرورت کیوں پیش آئی, اور ان کے ساتھ میں نے تعاون کیوں کیا, کہ جب میں نے دیکھا کہ ان میں وہ چیزیں ہیں جو ہم چاہتے ہیں. جتنا ظلم زیادتیاں دنیا میں ہو رہی ہیں اس کی آواز اٹھانے والا کوئی نہیں, تو یہ اس کی آواز اٹھانے میں پیش تھیں, اور ان کو ایز اے عورت اتنی ہمت اور جرت دیکھتے ہوئے میں نے ان کا ساتھ دینے کا جو ہے تہیہ کیا, کہ جب ایک عورت ہو کر کے اتنی جرت اور ہمت سے کام لے رہی ہیں اور ایک ظلم و ناانصافی کے خلاف آواز اٹھا رہی ہیں ہر وقت, تو ہمیں بھی ان کا ساتھ دینا چاہیے. اور میں آپ لوگوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی برائے کرم ایسی باہمت عورت کا بازو بنیں.
میں نے دیکھا ہے کہ یہ ان میں یہ وہ صلاحیت ہے کہ جو علامہ اقبال نے فرمایا تھا، وہ شعر تھا علامہ اقبال کا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. وہ یہ ان جیسی شخصیت ہوتی ہیں. تو بہرحال ہماری دعا ہے کہ جس طرح یہ اب اس مشن کو آگے لے کر جا رہی ہیں، 14 ممالک میں اس وقت ہماری تنظیمیں ماشاءاللہ رجسٹرڈ ہو چکی ہیں. 14 ممالک کے رہنے والے لوگ ہمارے ساتھ منسلک ہو چکے ہیں. پرسوں میرے خیال 14 ملک ہمارے پاس عمان ہوا تھا، پرسوں ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی. تو اب انشاءاللہ عزیز ان قریب ہم پوری دنیا میں چھا جائیں گے، اور جیسا ان کا ارادہ ہے دعا کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مجھے زبان پہ آگے نہیں نکلتا. UNO جس طرح کے مسلمانوں کو دبا رہی ہے وہ سب آپ کو پتہ ہے. UNO کے مقابلے میں ہم نے اپنے آپ کو لے کر جانا ہے. کوشش کرنی ہے کہ ہم مسلمانوں کی اتنی طاقت بن کر آواز بنیں تاکہ UNO بھی ہماری بات سنے اور اسے پتہ چلے. دیکھیں وہ جو کچھ کرتے ہیں اس کو انسانی حقوق کا نام دیا جاتا ہے. ہم اگر اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں، ہم اپنے حقوق کے لیے صرف اونچی بات بھی کرتے ہیں تو ہمیں دہشت گرد کہا جاتا ہے. یہ جو ہے یہ ہمارے ساتھ ظلم ہے، زیادتی ہے. ہم اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور یہ انشاءاللہ ان کا ارادہ یہی ہے کہ دنیا میں یہ اپنے آپ کو منوائیں اور UNO میں اپنے آپ کو منوائیں، UNO بھی مانے. اور وہ تبھی ہوگا جب آپ لوگ سب سے پہلے، یہ ہمارا ہوم گراؤنڈ ہے، اٹک ہمارا ہوم گراؤنڈ ہے. گھر سے جب ہم اپنے آپ کو مضبوط کریں گے، ان کو ہم اپنے گھر سے مضبوط کریں گے. جب یہ گھر سے مضبوط ہوں گی تو انشاءاللہ العزیز یہ پھیل جائیں گی. اور اٹک ماشاءاللہ اٹک کی تاریخ میں نے پڑھی ہے، سنی بھی ہے اور دیکھی بھی ہے کہ اٹک سے جو تحریک اٹھتی ہے وہ کبھی خطا نہیں ہوتی. یہ کامرے سے اٹھی ہے، انشاءاللہ العزیز یہ دنیا تک لے جائیں گی. اور ہم بھی ان کے ساتھ ہیں. میرا تعلق اس گاؤں سے جس گاؤں سے خادم رضوی اٹھا تھا. ہمارا گاؤں بھی تاریخی ہے، ہماری تحریک کے لیے بھی کبھی خطا نہیں گئے. انشاءاللہ العزیز آپ سب نے ان کا ساتھ دینا ہے اور ہم بھی ان کا ساتھ دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. محترمہ طاہرہ اعجاز صاحبہ، نیشنز ہیومن رائٹس کی چیئرپرسن، جناب اعجاز صاحب اور اپنے ریاض حسین شاہد صاحب، اور سب سے بڑھ کے سعید صاحب جو ابھی سینئر وائس پریزیڈنٹ پنجاب منتخب ہوئے ہیں، اور آپ تمام دوستوں کو السلام علیکم. چونکہ آپ سب لوگ نئے ہیں اور میرے لیے تو بالکل ہی نئے ہیں، تو میں کچھ ایسا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے کہ محترمہ کی شخصیت کیسی ہے اور NHR کا مقصد کیا ہے. بہت سے دوستوں نے باتیں کی، بڑے اچھے انداز سے ڈسکرائب کیا. میں آپ کو بتاؤں کہ میں سوچتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے کسی اور مقصد کے لیے، اور انسان دنیا میں آ کے کسی اور دوڑ میں لگ گیا ہے. یعنی کہ وہ چیز تو انسان بھول ہی گیا کہ جو اصل مقصد تھا کہ آپ میں سے اچھے اعمال کون کرتا ہے. اچھے اعمال جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ نہیں ہیں. اچھے اعمال یہ ہیں کہ آپ ٹوٹلی اپنی زندگی میں کیسے ہیں، آپ دنیا کو کتنا فائدہ پہنچا رہے ہیں اور آپ دنیا کو کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں. یہ چیز آپ کے اچھے اعمال کے خلاف جاتی ہے. میں نے دیکھا کہ میں زیادہ عرصے سے چیئرپرسن صاحبہ سے واقف نہیں تھا. میں نے دیکھا سیلاب آیا یہ مظفر گڑھ اور تونسا، ڈیرہ غازی خان وغیرہ میں، تو یقین کریں کہ دن رات انہوں نے ایک کر دی. ان کو نہیں پتا تھا کہ میرے بچے کدھر ہیں، میرے چودھری اعجاز صاحب کا کیا حال ہے. بس گاڑی لے کے نکلی، جہاں تک ان کی پہنچ ہوئی ہے پہنچ گئی. اور ایک تو ہوتا ہے لوگ نام بنانے کے لیے کرتے ہیں، انہوں نے اپنی کوئی تصویر نہیں بنائی. ہاں اتنا ضرور کرتی تھی کہ جو چیزیں دے رہی ہوتی تھی ان کی اگر ویڈیو یا تصویر اس لحاظ سے بنتی کہ جو متاثرہ بندہ ہے اس کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو اور یہ بھی پتہ چلے کہ جو کچھ یہ دے رہی ہیں وہاں تک اصل جگہ تک پہنچ رہا ہے. میں نے انہیں وہاں دیکھا. پھر انہوں نے یہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کا ایسا بنی، کچھ عرصہ پاکستان کی نمائندگی کی. پھر انہوں نے محسوس کیا کہ یہ صرف جو ہے نا کاغذی ہیر پھیر ہے، اس طریقے سے انسانیت کی خدمت نہیں ہو رہی. تو
जिस तरह आपके सामने नेशनल इसका सब लोग यूएनओ का जिक्र हुआ कि यूएनओ नाम तो लेते हैं यूनाइटेड नेशंस का, लेकिन यूनाइटेड नेशंस का तस्वर है, सिर्फ नाम है। यूनाइटेड नेशंस का काम नहीं किया जाता, तमाम कौमें उसमें शामिल नहीं है कि उनकी फलाह बहबूद के लिए काम किया जाए। तो इन्होंने सोचा कि मैं कोई ऐसा काम करूं कि जिसमें कोई मजहब भी आड़ ना बने, कोई सियासी पार्टी भी आड़ ना बने, कोई हुकूमत भी आड़ ना बने, बल्कि मैं सबके लिए करूं। अभी रियाज हुसैन शाह साहब बात कर रहे थे कि हमारा मकसद ये है कि जो मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है सारी दुनिया में, और मुसलमानों के साथ देने वाला कोई नहीं, हम उस जुल्म को रोकें। लेकिन अपनी चेयरपर्सन साहबा जो है उनकी सोच बहुत ज्यादा वसी है, बहुत ज्यादा वसी है। वो मुसलमानों की बात नहीं करती, वो कहती है कि जुल्म जिसके साथ हो रहा है, चाहे वो ईसाई है, चाहे वो यहूदी है, जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, अगर उसके साथ भी जुल्म होगा हम उसके साथ भी खड़े होंगे। चाहे कोई हिंदू है, चाहे किसी मजहब से ताल्लुक रखता है, चाहे किसी फिरके से ताल्लुक रखता है, किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक रखता है, हम ये नहीं सोचते कि यार मेरी पार्टी कोई और है और जो मजलूम है उसकी पार्टी और है। सबसे पहले हमारी ये कोशिश होती है कि हम मजलूम की जो है दाद रसी किस तरह करें, उस पर जो जुल्म हो रहा है उस पर किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। अभी आप देख लें, अगर हम बात ज्यादा करते हैं फिलिस्तीन की या कश्मीर की, उसका मकसद ये नहीं होता कि वहां मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है हम इसलिए जो है उसके लिए खड़े होते हैं, बल्कि उसके असल मकसद ये होता है कि वहां इंसानियत के साथ जुल्म हो रहा है। 5 महीने में आप देखें कितना जुल्म हुआ है कि यहूदियत की, ईसाइयत की कोई तारीख जो है ना इसकी अक्कासी नहीं कर सकती कि इससे पहले ऐसा हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप जिंदगी देखें कि 27 गज़वात हुए और बहुत ज्यादा ऐसी लड़ाइयां लड़ी गई जिनमें नबी पाक शामिल नहीं हुए, और टोटल जो कुफार की तादाद आती है मेरे ख्याल में 250 या 300 आती है जो वो मारे गए हैं। मुसलमानों ने कभी ये नहीं किया कि वो किसी को जो है ना मार के उस पर कब्जा करें। मुसलमानों ने हमेशा अपने किरदार पेश किया है, और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम जो है ना मुसलमान जरूर हैं, लेकिन सबसे पहले हम इंसान हैं। और हमारी सोच यही है कि इंशाअल्लाह हमने जहां भी इंसानियत में किसी के साथ जुल्म हो रहा होगा, छोटे लेवल से लेके ऊपर वाले लेवल तक हम वहां जाएंगे। और सिर्फ 6-8 महीने हुए हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स के वजूद को मैं आपको बताऊं, ये बात करनी बहुत जरूरी है कि जून 2023 में नेशनल ह्यूमन राइट्स की बुनियाद रखी गई, जो सिर्फ पाकिस्तान के लेवल पे थी, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हमारी तंजीम काफी हद तक मुकम्मल हो चुकी है। और 8 महीने के टाइम में हमने न सिर्फ पाकिस्तान में अपनी तंजीम साजी मुकम्मल की, बल्कि आज हम 14 ममालिक में पहुंच चुके हैं। और मोहतरमा ताहिरा एजाज साहबा जो है वो अभी अनकरीब इंशाअल्लाह ये जो बात हो रही थी ना रजिस्टर्ड कराने की, ये बात हो रही थी कि इंटरनेशनली हम रजिस्टर्ड कराने जा रहे हैं उन ममालिक में जिनमें हमने अभी काम शुरू किया है। वरना पाकिस्तान में हम 8 महीने से रजिस्टर्ड हैं और बड़े अच्छे अंदाज से अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा है। अभी मोहतरमा निकल रही है इंशाअल्लाह कुछ अरसे में, और पूरी दुनिया में रजिस्टर्ड कराने के लिए ये 15 ममालिक हो चुके हैं, हम पूरी दुनिया तक जाएंगे। और इंशाअल्लाह ये हमारा माटो है, जहां किसी भी मजहब के खिलाफ, किसी भी मुल्क के खिलाफ, किसी भी जालिम ने किसी को मजलूम समझ के, गरीब समझ के, कमजोर समझ के जुल्म किया, तो इंशाअल्लाह नेशनल ह्यूमन राइट्स उसके दियो रास्ते की सबसे पहली रुकावट बनेगी। बस मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं और आपसे ये उम्मीद रखूंगा कि अगर आपको हमारा मिशन अच्छा लगा तो आप हमारे दस्तो बाजू बने। हमारी तंजीम ये नहीं करती कि कौन चेयरमैन है, कौन वाइस प्रेसिडेंट है, कौन प्रेसिडेंट है, कौन चेयरपर्सन है। हमारी तंजीम सबको इज्जत देती है और एहतराम देती है। हाँ, ये जो ओहदे बनी हुई है ये इसलिए होते हैं कि आपको पता है कि मैनेजमेंट चलाने के लिए ये जरूरी होते हैं। बाकी हम सब बराबर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरीके से हम बराबरी की, मुसावात की बात करते हैं, तंजीम में भी हम इसी तरह बराबर हैं। और दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने मिशन में कामयाब करे और हमें पूरा इखलास के साथ काम करने की तौफीक अता फरमाए। आप सबका बहुत शुक्रिया।